بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ قرآن قرأت سے نکلا ہے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوا۔ قرآن پاک تقریباً 23 سال میں آہستہ آہستہ حالات و واقعات اور ضرورت کے مطابق نازل فرمایا گیا۔ یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود یہ آج بھی حرف بحرف اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے اور سورہ ہجر میں ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت سے صحابہ کرام کو قرآن پاک زبانی یاد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کے نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھوانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن پاک لکھا جا چکا تھا۔ قرآن پاک پتھر کی سلوں، چمڑے، کھجور کی چھال، اونٹ کی شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھیں۔ عہد نبوی ہی میں قرآن پاک حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سی جگہوں پر لکھا ہوا تھا، تاہم حکومتی سرپرستی میں قرآن مجید کی نشر و اشاعت کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ اللہ کی مدد سے یہ جنگ تو مسلمانوں نے جیت لی، تاہم صحابہ کرام کی شہادت کے بعد یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اس طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام کے ساتھ مشورہ کر کے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت کے بعد قرآن پاک کو ایک مصحف کی صورت جمع کیا۔ قرآن پاک کا یہ نسخہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جب مختلف قرأتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المؤمنین حضرت حفصہ کے نسخے کی مختلف نقول تیار کروائیں اور انہیں تمام صوبوں میں بھجوا دیا تاکہ تمام مسلمان ایک ہی قرأت پر متحد کر دیے جائیں۔ قرآن پاک آج کے دور میں بھی مسلمانوں اور دنیا والوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔